سید اعلیٰ حضرت کے کلام بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، اس پر کیا اشکال وارد ہوا اور اس کے متعلق سید اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بنیادی استدلال فرمایا؟ اس میں اشکال یہ پیدا ہوا کہ صحیح حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں بندوں کے دل ہیں، صحیح، اور وہی مقلب القلوب ہے، جس طرح چاہے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ بے شک۔ تو یہی اشکال تھا کہ کیا یہ جملہ کسی غیر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے میں چند الفاظ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے آغاز فرمایا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مقلب القلوب ہے، سب کے دل، نہ صرف دل بلکہ عالم کے ذرے ذرے پر حقیقی قبضہ اسی کا ہے، مگر نہ اس کی قدرت محدود، نہ ہی اس کی عطا کا دروازہ بند۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے قبضہ دے دے، جسے چاہے قدرت دے دے، نہ اس کی عطا میں کمی ہے نہ اس کی قدرت محدود ہے۔ تو جب قدرت محدود نہیں، عطا محدود نہیں، تو پھر کیوں نہ یہ کہا جائے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں بندوں کے دل ہیں۔ اچھا چلیں دلیل کے طور پر چند آیات سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمائی ہیں، میں اس میں سے ایک ایک آیت مبارکہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے قبضہ و قابو دیتا ہے۔ اس کا اطلاق صرف دل پر نہیں ہو رہا، اجسام، ابصار، قلوب سب پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، یعنی صرف دل نہیں بلکہ اجسام کا بھی قابو اور قبضہ اللہ رب العزت جسے چاہے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ، تو یہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ رسولوں کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ اچھا اب تو آگے چلو، یہ رسولوں کی بات ہے، چلے ہم تھوڑا سا اور مزید سید اعلیٰ حضرت کے رسالے کو پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں صرف رسولوں ہی کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھی دلوں پر قبضہ و قدرت عطا فرمائی ہے۔ کس طرح؟ نیک بات کا القاء کرنا، نیکی کا ارادہ پیدا کرنا، خطرات سے روک دینا، تو یہ بھی تو دل ہی میں تصرف ہے نا۔ ایسا ہی اگر یہ تصرف نہیں تو پھر تصرف کہتے کسے ہیں؟ اچھا اب اس پر بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن کی آیت بیان فرمائی، فرمایا ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یعنی جب وحی فرماتا ہے تیرا رب فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم دل قائم رکھو مسلمانوں کے، دل قائم رکھو مسلمانوں کے۔ کون رکھے گا؟ فرشتے، اور دل پر قبضہ ہو گیا فرشتوں کا، تصرف کا اختیار ہو گیا فرشتوں کو۔ اچھا اب فرشتے تو فرشتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ اختیار تو شیطان کو بھی عطا فرمایا، جیسے قرآن کی متعدد آیات ہیں، اس میں سے ایک آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی شیطان جن اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، تو وسوسہ ڈالنا بھی تو دل میں تصرف ہے نا، اور تصرف وہ کرتا ہے جس کا قبضہ ہو۔ تو جب شیطان کو قبضہ حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، فرشتوں کو قدرت حاصل ہے، تو جو ہوں اللہ کے محبوب پیارے اولیاء اور ہوں بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ رب العزت انہیں یہ کیوں اختیار نہ عطا فرمائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ شعر بالکل درست، یہ میں نے صرف ایک آیت مبارکہ پڑھی ہیں، اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے احادیث مبارکہ سے بھی دلائل کو قائم فرمایا ہے۔ صحیح، میں یہ کہوں گا اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ مزید راہیں کھلیں گی، بات واضح ہوں گی، سمجھ میں آئے گا، اور یہی پتہ چلے گا کہ فرشتے فرشتے ہیں، شیطان شیطان ہیں۔ جب ان کو یہ قبضہ و قدرت حاصل ہے تو جو ہوں اللہ کے پیارے اور محبوب اور ہوں غوث اعظم، تو اللہ رب العزت نے ان کے بھی قبضے میں بندوں کے دل عطا فرما دیے ہیں، اور ایسی نظائر الحمدللہ ہمیں کتب کے اندر ملتی ہیں کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں دل ہیں، جسے چاہیں جس طرح چاہیں اسے اپنی طرف کر دیتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے سے دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔